بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرمان۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے آپ سے، مختصر ہے لیکن ضروری ہے۔ میری نظر سے آج ایک ویڈیو گزری ہے جس میں گورنمنٹ کالج فار ویمن جھنگ بچیوں کے موبائل فون توڑ دیے گئے، ان سے لے کے انہیں توڑ دیا گیا۔ وہ سمارٹ فونز تھے جو بچیاں کالج میں استعمال کر رہی تھیں، پھر ان کے کچھ ایسے چیزیں تھیں جیسے وہ ہیئر کیچ اور وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ربن جو بچے لگاتے ہیں، وہ ان سے لے کے وہ بھی توڑ دیے گئے۔ ہم ہر معاملے میں تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، ہم مطلب کسی لوئر لیول پہ رکنا پسند نہیں کرتے، ہم مطلب انتہا پسند ہیں۔ جہاں تک بچوں کا کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ اسمارٹ فونز کا استعمال، میں اس کی شدید خلاف ہوں۔ میں بچوں کے میک اپ کے شدید خلاف ہوں۔ اگر بچوں نے گھر والوں سے رابطہ ہی کرنا ہے تو رابطہ 3310 سے بھی ہو سکتا ہے، اسمارٹ فون اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے ہی بچے ہمارے ہی دور میں جب اسمارٹ فونز یا موبائل فونز کی فیسیلٹی نہیں تھی تو کیا گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوتا تھا؟ ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے دنیا میں جو پوری دنیا پہ رول کر رہا ہے۔ میں ان کی مثال نہیں دینا چاہتا، میں اس کو تفصیل سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے بچوں کا جب تک وہ تعلیمی معاملات مکمل کر کے پریکٹیکل لائف میں نہیں آ جاتے، اس وقت تک نہ تو اسمارٹ فون کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ ہی ٹی وی کا کوئی کانسیپٹ ہے، اور نہ ہی اسی نوعیت کی دیگر خرافات کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالج انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے اسمارٹ فون یا دیگر اگر کوئی فون ان کے پاس ہیں، ان کے بیگ کتابوں کے علاوہ وہ سیکیورٹی آفس میں جمع کر لیے جائیں۔ توڑنے کا جو ہے عمل وہ زیادتی ہوئی ہے، ان کو مالی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس لیول تک چلا گیا ہوگا معاملہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصاویر کہ موبائل فونز توڑے جا رہے ہیں اور ان کے وہ ہیئر کیچ وغیرہ یہ وہ اس قسم کی چیزیں توڑی جا رہی ہیں۔ ہے تو اسمارٹ فون ایک انتہائی غلیظ چیز جو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک آپ کے بچوں کو نہیں ملنا چاہیے جب تک وہ از خود پریکٹیکل لائف میں نہ آ جائے۔ اگر پیرنٹس نے اپنے بچوں کو موبائل فون خرید کے دینا ہے رابطے کے لیے، اگر وہ اتنے ہی فکر مند ہیں ان سے رابطے کی نسبت، تو پھر ان کے پاس وہ نوکیا کا 3310 ہونا چاہیے، بٹنوں والا موبائل۔ اسمارٹ فون گھر والوں سے رابطے سے زیادہ آپ کو کہیں اور کسی اور غلاظت کے رابطے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ اسمارٹ فون لے کے اپنے کالج میں جائیں گے، جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہیں، تو یقیناً آپ کے اسمارٹ فونز کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ مقابلہ جو ہے وہ پھر کم از کم آئی فون پہ جا کے رکتا ہے۔ تو کون سے پیرنٹس اس لیول پہ ہیں سب کے سب کہ وہ اپنے بچوں کو پھر فائنلی آئی فونز لے کے دیں؟ تو اس مقابلے میں جو بچیاں ہیں بالخصوص، منڈے تک ڈکیتیاں کر دینے، تو کڑیاں جڑیاں نے وہ پھر آپ سمجھ رہے نا وہ کس طرف چلی جاتی ہیں، کس مقابلے میں کہ ساتھ والی کے پاس آئی فون ہے یا کسی کے پاس ایک سامسنگ ہے، تو اس کے پاس اگر کم درجے کا موبائل فون اسمارٹ فون کے مقابلے میں وہ کس نوعیت کے جال میں پھنس سکتی ہے، اس بات کا بخوبی اندازہ ہے آپ لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس مقابلے میں بچیاں کس طرف چلی جائیں گی۔ سملرلی آپ اگر بچوں کے بیگ چیک کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کا ایک بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ۔ باپ بیٹی کے بیگز اور بیٹی کی پرسنل چیزوں کی تلاشی نہیں لے سکتا، یہ فرض ماؤں کا ہے۔ کالج کی اسٹوڈنٹ کو کیا ضرورت ہے اپنے ساتھ وہ کیا ہوتے ہیں باڈی کیا جو یہ سپرے وغیرہ اور جو پرفیومز ہیں اور جو میک اپ کا سامان ہے، جب تک وہ پریکٹیکل لائف میں انٹر نہیں ہوئے، جب تک وہ ملازمت میں نہیں گئے، جب تک وہ اس سوشل معاشرے میں ایک پریکٹیکل حیثیت سے داخل نہیں ہوئی بچیاں، تو ان کا کیا کام ہے میک اپ کا سامان رکھنا؟ اس میں بھی پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مقابلہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ ایک کے پاس تو ہے پھر کوئی ولایتی قسم کا میک اپ، اور دوسرے کے پاس اگر وہ سادہ میک اپ ہے تو اس کا مقابلہ
پھر پرفیومز کا مقابلہ، اور پھر اس نوعیت کے پرفیوم جو اعلیٰ درجے کے ہیں ان کے حصول کے لیے پھر وہی خرافات، پھر وہی گہری کھائیاں جس میں انہوں نے گرنا ہے۔ تو کالج لیول پہ بچوں کے بیگز کا جانچ پڑتال، ان کی چیکنگ اولین فرض ہونا چاہیے والدین کا۔ اگر وہ چیز چیک نہیں کرتی، اگر وہ اپنی بیٹی پہ ان کا نظر نہیں ہے، تو پھر فائنلی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ وہی نکلے گا جو بے راہ روی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ کالج فار ویمن جھنگ میں ایک انتہا درجے کی پالیسی اپناتے ہوئے بچوں کے موبائل فونز کو توڑ دیا گیا ہے، اس کی بجائے انہیں کنفسکیٹ کر لیا جاتا، والدین کو بھلوا کے ان کو وارننگ دے کے وہ فونز ان کے سپرد کر دیے جاتے، اور کالج کا ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ، ایک ڈسپلنڈ یونیفارم کا نمونہ اس گیلری میں لگا ہونا چاہیے کہ یہ بچہ اس شکل میں ان بالوں کی کٹنگ کے ساتھ اور اس لباس میں، اس ٹول کے ساتھ، اس دوپٹے کے ساتھ اور اس قسم کے جوتے کے ساتھ اس کالج میں انٹر ہوگا، بصورت دیگر اس بچے کو واپس بھیج دیا جائے۔ والدین کو ٹیلی فون کر کے بتا دیا جائے کہ آج آپ کے بچے کی انٹری کالج میں نہیں ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ انتہا درجے کی کارروائی کرتے ہوئے موبائل فونز توڑ دیں۔ آلدو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو اس کی شدید تکلیف ہوئی ہے، جی موبائل فون کیوں توڑ دی ہیں جناب، غریب لوگوں نے بچوں سے رابطے کے لیے موبائل مطلب 3310 لے کے دیا تھا آپ نے بچوں کو ایک ویڈیو فون لے کے دیا ہے جس پہ وہ ویڈیو میں کس کس جانب نکل جاتے ہیں، اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ یا تو پھر آپ ان کے ساتھ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیمی سرگرمیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بجائے ٹک ٹاکر بن کے خرافات اور غلاظت کی طرف چلے جائیں۔ بصورت دیگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کے اس جدید دور میں ماں کو اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی نسبت پتہ نہ ہو کہ یہ کس قسم کی کارروائیوں میں مبتلا ہے۔ سو فائنلی ایٹ دا اینڈ گزارش ہے کہ اگر آپ ترقی کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں تو ایک اصول اپنا لیجئے، بچے آئی فون کی بجائے ٹیسلا لیں، بچے وہ والا فون لیں جو کہ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا سے رابطے والا موبائل فون ہے، لیکن خود لیں، اپنی آمدنی سے لیں۔ والدین کے سر پہ والدین کو ریکویسٹ کر کے جن بچوں نے سمارٹ فون لینے ہیں، خدا را بچ جائیں، منڈے ڈکیت بن جان گے تے کڑیاں خانگی عصمت فروشی کا شکار ہو جان گیا۔ آئی ہوپ میسج کنوے کر دیا میں نے۔ تھینک یو۔